بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم لوگوں نے واحد اور جمع کی دہرائی کرنی ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں، آئیے اب ہم اس کی ڈیفینیشن کی دہرائی کرتی ہیں تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ واحد وہ کلمہ ہے جو صرف ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ واحد کسی بھی ایک شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے بولا جاتا ہے، ہم اس کو واحد کہتے ہیں، مثلا کتاب، لڑکا، کرسی وغیرہ۔ جمع وہ کلمہ ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، یعنی کہ وہ کلمہ جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں اور چیزوں کے نام کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا کتابیں، لڑکے اور کرسیاں۔ اب اسٹوڈنٹس، واحد سے جمع بنانے کے چند قواعد بھی ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے واحد سے جمع بنا سکیں۔ اگر مذکر، اسٹوڈنٹس کی تھوڑی سی مسٹیک بھی، یہاں پر آپ نے واحد اسم لکھنا ہے۔ اگر واحد اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے بڑیے سے بدل لیتے ہیں، مثلا لڑکا سے لڑکے، گھوڑا سے گھوڑے، کھلونا سے کھلونے۔ اسی طریقے سے اگر جمع اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو آگے الف نون گننا بڑھا دیتے ہیں، مثلا مرغی سے مرغیاں، کرسی سے کرسیاں، سوئی سے سوئیاں، مٹھائی سے مٹھائیاں۔ اسی طریقے سے بعض واحد اسم کے آخر میں جمع اسم کے آخر میں یہ اور نون گننا لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، مثلا میز سے میزیں، آنکھ سے آنکھیں، تلوار سے تلواریں، صورت سے صورتیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی جمع اسم کے آخر میں الف یا واو ہو تو آگے حمزہ، نون، یہ اور نون گنا عین بڑھا دیتے ہیں، مثلا ہوا سے ہوائیں، خوشبو سے خوشبوئیں، بلا سے بلائیں۔ اسی طریقے سے اگر مونث اسم کے آخر میں یا الف یا ہو تو صرف آگے ہم نون گنا بڑھا دیتے ہیں، مثلا چڑیا سے چڑیاں، گڑیا سے گڑیاں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے آپ کے وہ واحد کے جمع جن کو ہم لوگ اگر مد نظر رکھیں گے تو ہم بآسانی واحد سے جمع بنا سکیں گے۔ اب نیچے کیا کہتے ہیں، عربی الفاظ کی جمع۔ اردو میں عربی کے بھی کافی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کی جمع بنانے کے مختلف قواعد ہیں جن کا حال آپ بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے، یعنی کہ اردو میں بھی عربی کے کافی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کی جمع بنانے کے بہت سارے مختلف قواعد ہیں جن کا حال آپ لوگ بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے۔ اس لیے ذیل میں کچھ عربی الفاظ کے واحد جمع کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جس طریقے سے استاد، اساتذہ، امیر، امراء، ایجاد، ایجادات، آلہ، آلات۔ اگلی لائن میں دیکھیں، برکت، برکات، باب، ابواب، تکلیف، تکالیف، تدبیر، تدابیر۔ اب یہاں پر جزیرہ، جزائر، جاہل، جہل۔ اب حال، حالات۔ اسی طریقے سے حکیم کا حکمہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، جیسے اشارہ، اشارات، امر کا امور، امر کہتے ہیں کام کو سر انجام دینا، تو امور جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کاموں کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خطرہ، خطرات، دوا کا ادویہ، درجہ، درجات، درجہ مقام کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر کا اذکار، تحفہ، تحائف، سبق، اسباق، شعر کا ہے اشعار، شے کا ہے اشیاء۔ اسی طریقے سے شکایت کا ہے شکایات، صاحب کا اصحاب، حق کا حقوق، طبقہ، طبقات، ظرف کا ظروف۔ اسی طریقے سے امارت، امارات، عدد کا اعداد، زیور کا زیورات، فقیر کا فقراء، قبیلہ، قبائل، کتاب، کتب، ہدایت کا ہدایات۔ نیکسٹ لائن میں دیکھیں، صدقہ، صدقات، طائر کا طیور، لفظ کا الفاظ، لطیفہ، لطائف۔ اسی طریقے سے ملک کا ممالک، مقام کا مقامات، ہندو، ہنود۔ اب آگے دیکھیں، غنی، اغنیاء، فعل کا افعال، مطالبہ، مطالبات، نتیجہ، نتائج، وقت، اوقات، وزیر، وزراء، یتیم کا یتامہ۔ یتیم اسٹوڈنٹس آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کا والد فوت ہو جاتا ہے ہم اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا واحد اور جمع کا عنوان۔ اب آپ نے اس کو دہرانا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو گرینڈ ٹیسٹ یاد کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ اب آپ نے اچھے طریقے سے ان تمام واحد کے جمع کی اور ان کو بنانے کے قواعد کو یاد کرنا ہے۔